بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرز، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج جیسا کہ گھر کے عام کام کرتے ہوئے میں روٹین کے وائز آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وقت ایکٹیو رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم جو خواتین اکثر تھکی رہتی ہیں، سستی ہر ٹائم پڑی رہتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تھکن اور سستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ہر وقت فریش، ایکٹیو اور انرجیٹک رہیں، تو آج سے ہی 5 ایسے کام ہیں، سادہ سی عادتیں ہیں جو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اب یقین مانیں، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ آپ ہر دن نئی انرجی اور نئی طاقت اور نئی کامیابی کے ساتھ جئیں گے۔ پہلی عادت جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ صبح کا جو آغاز ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ صبح اٹھ کے فریش ہونے کے لیے ہمیں اکثر عادت ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے، کچھ لوگ اٹھتے ہی اپنا موبائل چیک کرتے ہیں یا گھر کے اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں۔ تو ان سب کاموں سے پہلے ہمیں صبح سب سے اٹھ کے شاور لینا ہے، یعنی کہ نہا کر اپنے دن کا آغاز کریں۔ جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے، نہ تو کوئی اپنا سوشل میڈیا یا اکاؤنٹ کچھ بھی چیک نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ نے اٹھ کے نہانا ہے۔ نہا کے اس کے بعد اپنے گھر کے یا دوسرے دیگر کام جو ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے، سستی، سر درد، بھاری پن سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کو صبح کی تھکن کا مطلب بھی نہیں یاد رہے گا۔ جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے، ڈوپامین، وہ ریلیز ہوتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو خوشی پیدا کرتا ہے اور موڈ کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے اور آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ دن کی شروعات ایک بوجھ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا نہا کر فریش ہونے سے، جو آپ کو طاقتور اور تازہ دم بھی بنا دے گا۔ دوسرا کام جو ہوتا ہے، دوسرا کام خود کو فریش رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی نیند کو پورا کرے۔ نیند کو پورا کرنا مطلب بھرپور نیند۔ اب ایج وائز، عمر کے حساب سے جتنی نیند آپ کو ضروری ہوتی ہے اتنی اپنی نیند پوری کریں۔ مطلب جیسے کہ اب چھوٹے بچوں کو 12 سے 10 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ اب جو جوان لوگ ہیں، جو مطلب 30+ ہیں، ان کو 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ جو 50+ ہوتے ہیں ان کو 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے۔ تو اپنی نیند جتنی کی آپ کو ایج کے حساب سے چاہیے، وہ اپنی نیند پوری کریں۔ نیند پوری دنیا کے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقت جو ہوتا ہے سب سے بڑا آپ کے لیے جو طاقت ہے وہ آپ کا دماغ ہے، اور دماغ کی طاقت جو ہوتی ہے وہ نیند پوری کرنے سے آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دیر تک جا کر کام کرنا زیادہ کامیابی کی ضمانت ہے، لیکن یہ حقیقتاً ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، یعنی اپنی نیند پوری نہیں کرتے، وہ کبھی بھی پورے فل انرجیٹک نہیں ہوتے۔ ان کی صحت اور یادداشت وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں نیند کے ساتھ ہی۔ اچھی اور پرسکون نیند نہ صرف آپ کے جسم کو ریچارج کرتی ہے بلکہ دماغ کو بھی، فوکس کو بھی بہتر بناتی ہے۔ نیند پوری نہ کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت اس میں برا ہے۔ نیند پوری کرنی چاہیے۔ نیند پوری کرنا کوئی وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ یہ آپ کی کامیابی کو آپ کی کامیابی اور آپ کو فریش اور انرجیٹک رکھتا ہے، بہت اس میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کام کو ٹالنا نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی کام کوئی کرنا ہے اور بعض اوقات انسان پلان بناتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، لیکن وہ کرتے کچھ نہیں ہیں۔ تو آپ نے پلاننگ کرنی ضرور ہے، لیکن اس کو ٹالنا نہیں ہے۔ جو کام آپ نے سوچا ہے اسے فوراً کر ڈالیں۔ اب جیسے ہاؤس وائفز ہیں، ہم لوگ بھی گھر میں آج ہم نے کپڑے دھونے ہیں اور مطلب کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہ سوچ کے اچھا بیٹھ کے سوچتے رہیں اب میں یہ کل کو یہ کام کروں گی، یا ابھی نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، ابھی میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو اپنے موڈ کو بیٹھ کے، موڈ تب تک نہیں بنتا جب تک آپ کام شروع نہیں کرتے۔ اب موڈ آپ جب کام شروع کرتے ہیں تو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں نہیں ابھی دن نہیں ہے، تو انرجی چاہیے، موڈ بنے گا تو کروں گی۔ یہ جو موڈ ہے وہ خود کبھی نہیں بنتا۔ موٹیویشن جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، عمل پہلے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ بیزاری یا سستی کے باوجود کوئی چھوٹا سا قدم اٹھائیں تو وہی قدم آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرتا ہے۔ اب جب چاہے کوئی بھی کام کرنا ہو، مثلاً کھانا بنانا ہے، صفائی کرنی ہے، یا کچھ اور بھی کوئی کام آپ نے گھر میں کوئی بھی کرنا ہے تو بس تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات ہم ایسے ہوتے ہیں کہ اسٹور روم کی صفائی ہمیں جیسے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، اسٹور روم کی صفائی ہمیں بہت
کبھی کبھی لگتی ہے۔ خاص طور پر خواتین کو کچھ نہ کچھ ایک گھر کا کام ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام کافی مشکل ہے، کچھ کو کپڑے دھونا، کچھ کو برتن دھونا۔ تو اسی طرح جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے نا، اس کے لیے سوچتے نہیں رہنا، بلکہ اس کو شروع کریں۔ جب فوراً آپ شروع کریں گے نا تو فوراً وہ کام خود بخود آپ کا پھر یہ موٹیویٹ ہوتی رہتی ہے کہ میں اس کو کام کو کر لوں۔ اب کامیاب لوگوں کا یہی فارمولہ ہے، وہ کم از کم نا روزانہ 30 منٹ تک واک جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ صرف چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انرجی ڈبل ہو جائے گی اور خود میں آپ کو بہت سی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اب بس اگلی عادت تو یہ ہے کہ ناشتہ جو ہے نا وہ کبھی بھی اسکپ مت کریں، کبھی مت چھوڑیں۔ آپ سوچیں کہ اگر ایک گاڑی ہے اس کو بغیر پیٹرول کے ہم کیسے چلا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم ناشتہ نہیں کرتے نا تو جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے دن بھر کی انرجی کے لیے، دن بھر کی روٹین کے لیے ایک نا گاڑی میں پیٹرول کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ناشتہ نہیں کریں گے، اب اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں تو لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو تب وہ ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ تو یہ ٹائم کا ضیاع یا وقت کی بچت نہیں، بلکہ یہ اس حقیقت جو ہے نا اس کے بالکل برعکس ہے۔ ناشتہ جو ہے نا وہ فیول کی طرح ہے ہمارے جسم میں، جو آپ کے دماغ کو شارپ اور جسم کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ اسکپ کرتے ہیں نا تو سستی پورے دن آپ پر حاوی رہتی ہے۔ اب سستی وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ تھکے تھکے بیزار سے رہتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کا دل نہیں رہتا اور آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اب ظاہری بات ہے، کسی چیز میں جب ہمت ہی نہیں ہے، اب کھانا کھائیں گے، آپ میں فیول آئے گا تو ہی آپ انرجیٹک ہو کے کام کر سکیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ تو تھا نا فریش ہونا ہے، فریش ہونے کے بعد پھر آپ نے ناشتہ بھی بھرپور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اب بڑے بزرگ جیسے کہتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے نا صبح کو ناشتہ وہ بادشاہ کی طرح کھانا چاہیے، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح کھانا چاہیے، اور جو ہمارا رات کا کھانا ہوتا ہے نا وہ بالکل فقیروں کی طرح ہلکا پھلکا ہمیں کھانا چاہیے۔ اب بعض اوقات آج کل کے دور میں جب ہم لوگ ہیں تو یہ بالکل اس کے الٹ روٹین ہوتی ہے، ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں اور شام کو جی کچھ بھی ہم لوگ پیٹ بھر کے باہر سے آرڈر کیا ہے یا بریانی وغیرہ جو بھی کھانا ہے نا تو وہ فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ رات کو ہی کھاتے ہیں اور رات کو ہم ہیلدی بہت پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، لیکن یہی ہماری سستی اور کاہلی کی مین وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ اپنے سٹریس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب سٹریس کو کنٹرول کرنا مطلب آدھی انسان کی جو ہوتی ہے نا، آدھی سے زیادہ انرجی وہ ضرورت سے زیادہ سوچنے، فضول باتوں کے دباؤ میں آ کر نا ختم ہو جاتی ہے، اور اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی پریشانیوں کو بار بار یاد کرتے ہیں یا کہ آنے والے وقت میں الجھ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حال بھی جو ہے نا وہ بھی ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں، مسائل کو ٹالنے کی بجائے ان کا حل نکالیں۔ جیسے ہی آپ اپنا ذہنی دباؤ کم کریں گے نا، آپ کی انرجی خود بخود کئی گنا بڑھ جائے گی اور آپ خود کو بھی فریش محسوس کریں گے، ایکٹیو محسوس کریں گے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں نا ہمیں فضول ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، بلکہ خود کو مصروف رکھیں۔ اب خود کو مصروف روزانہ کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا سوچیں، کچھ نیا کریں تاکہ آپ بھی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت سے ایسی لائف سٹائل دکھاتے ہیں ویڈیوز میں، وہ دیکھنے کی بجائے نا کچھ موٹیویشنل دیکھیں۔ موٹیویشنل جب آپ دیکھیں گے تو خود بخود آپ کا موڈ بھی چارج ہوگا اور آپ خود کو بھی موٹیویٹ کرتے رہیں گے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی فضولیات کو دیکھ کر خود کو کمتر محسوس کریں گے نا تو یہ جو ہے نا آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار رکھیں گا۔ یہ ہے، اور اس طرح کی بہت سی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔